اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے پھر جو محنت شروع ہوئی وہ دعوت و تبلیغ کی محنت تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اس فتنے کی کاؤنٹر کرنے کا کام شروع کیا۔ الیاس رحمۃ اللہ علیہ اصل میں خانقاہی بندے تھے، لیکن ان کو اس بات کی فکر رہتی تھی کہ اب جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لوگ دین سے ہٹ رہے ہیں اور ایک آلٹرنیٹ ٹریک پہ جا رہے ہیں، تو ان کو واپس ان کے اندر دین کی طلب کس طرح پیدا کی جائے گی۔ تو اسی فکر کے نتیجے میں ان کو ایک خواب آیا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہوئی، ان کو بشارت ملی کہ ہم آپ سے دین کا کام لیں گے۔ تو وہ شروع میں بہت پریشان رہتے تھے کہ یہ دین کا کام کیسے ہوگا۔ وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی کے پاس آئے اور کہا کہ میں بڑا فکر مند ہوں کہ اب یہ کام کیسے ہوگا۔ تو انہوں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، کیونکہ خواب میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ دین کا کام کرو، خواب میں تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ سے دین کا کام لیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود ہی دین کا کام لے لیں گے۔ خیر وہ اس کے بعد ایک لمبی سٹوری ہے کہ کس طرح وہ ہوا، لیکن جس کام سے وہ نکلے انہوں نے لوگوں کو اپروچ کر کے واپس دین کی طرف بلانا شروع کیا، اور لوگوں کو جا کر ان کو واپس ان کے اندر جو دین کی اہمیت تھی اس کا پیغام دینا شروع کیا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس فتنے کا سدباب کیا کہ ایک خارجی محنت شروع ہوئی، خارجی فتنہ تھا، باہر نکل کے گھر سے نکل کے لوگوں کو مل کر ایک فتنے کو کاؤنٹر کرنے کی محنت شروع کی گئی، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو پھر واپس دین کی طرف آنا شروع ہوا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی جو اپروچ تھی اس میں دعوت دین کے ساتھ ساتھ علم و ذکر کو بھی بہت اہمیت دی گئی تھی۔ ان کے ملفوظات میں ایک بات لکھی گئی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ علم و ذکر کے بغیر دین کی دعوت کا کام کریں گے تو صدیوں کے فتنے سالوں میں آ جائیں گے، اور علم و ذکر کے ساتھ کام کریں گے تو جو ہدایت صدیوں میں آنی تھی وہ اللہ کی رحمت سے سالوں کے اندر آ جائے گی۔ تو علم و ذکر کو مستقل ایک پوائنٹ بنایا گیا اور لوگوں کو علم و ذکر کے ساتھ جوڑنے کے اوپر ترغیب بھی دی گئی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات اس طرح سمجھایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دعوت و تبلیغ کا کام بالکل اس طرح ہے کہ کوئی بندہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹے اور لکڑیوں کو کاٹ کے فیکٹری تک پہنچائے، یعنی کہ ایک بالکل را مٹیریل ہے، اس را مٹیریل کو پریکیور کر کے لے کے آنا۔ ایک وہ چیز جس کی نے ابھی بالکل ہی وحشی جنگلی ہے، اس کو سنبھال کر اس کو اس جگہ پہ لے کے آنا جہاں پہ اس کا کچھ بن سکتا ہے، اور وہ جو جگہ ہے جہاں پہ وہ کچھ بن سکتی ہے وہ ہے مدارس، کہ اب وہاں پہ اس لکڑی کو شیپ دی جائے، اس کو کچھ بنایا جائے، کسی ایسی حیت کے اندر لے کے آیا، ایسی شکل میں لے کے آیا جائے جہاں وہ کارآمد ہو سکے، فائدہ مند ہو سکے۔ اور پھر جب یہ چیز بن جائے تو پھر اس کو شو روم میں لے کے آنا کہ اب وہ اس کے اوپر پالش ہو، اس کے اندر شائن آئے، اس کے اندر ایک خوبصورتی آئے، اس کے اندر ایک اٹریکٹیونیس آئے، اس کے اندر کسی کو فائدہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس کا صحیح جو ہے وہ ایک سورس آف اٹریکشن بھی ہو، لگن بھی ہو، محبت بھی پیدا ہو۔ وہ جو شو روم والا کام ہے وہ خانقاہوں کا کام ہے، یعنی کہ دعوت و تبلیغ کا کام وہ بے دین لوگ جو بالکل دین سے کٹ چکے ہوتے ہیں ان کو دین کی طرف لے کے آنا، مدارس کا کام لوگوں کو دین سکھانا، دین پہ ان کی سمجھ دینا، اور خانقاہوں کا کام اس دین کی چمک لوگوں کے اندر پیدا کرنا کہ وہ دین پہ اس طرح چلیں کہ اب وہ لوگوں کے لیے دین کی اٹریکشن کا سبب بن سکے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ اپنے اپنی ذات کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ جو ایک سوچ ہے کہ بھئی جو خانقاہ والے ہیں بس وہ ایسے ہیں، یا جو مدارس والے ہیں ان کا تو یہ کام ہے، یا دعوت تبلیغ والے کام، یہ بھی ڈیوائڈ اینڈ رول والا کام ہے۔ یہ تینوں شعبے اہم، یہ تینوں شعبے اہم۔ ہاں اب اس میں یہ بات ضروری ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک کسی ایک شعبے میں لگے، اگر تو ہم بہت صلاحیتوں کے مالک ہیں تو پھر تو تینوں میں اکٹھی محنت کریں، لیکن ورنہ شروع میں کسی ایک شعبے کے ساتھ جڑ کے اس میں محنت کریں، اس میں جب آگے بڑھ جائیں تو پھر دوسری طرف جائیں۔ ہمارے بہت سے ساتھی ہیں وہ اس طرح پڑھائی شروع کرتے ہیں تو ساتھ ان کا ہوتا ہے جی وہ میں اب ایگزام نہیں دے سکوں گا، میں کیونکہ 40 دن کے چلے پہ جا رہا ہوں، میں 40 دن
وہ میرا جو ہے نمبر نکل آیا ہے، تو بھائی پہلے ایک چیز کر لیں پھر دوسری طرف کی طرف جائیں. آپ علم سیکھ کے جو دعوت تبلیغ کا کام کریں گے وہ بہت بہتر دعوت تبلیغ کا کام ہے. اسی طرح اگر آپ علم سیکھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اپنے ذکر کو مت بھولیں، وہ آپ کے علم کے اندر اس نور کو اجاگر کرے گا جو علم کے نور سے آپ کو فائدہ ملنا. تو یہ کام اس چیز کی ذہن بھی رکھنے کی ضرورت ہے.